اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یہ ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے سارہ الامیری۔ سارہ الامیری، یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پہلے تو یہ ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کون ہے۔ سارہ بنت یوسف الامیری، ان کے فادر کا نام یوسف ہے، یوسف الامیری۔ Sarah bint Yusuf Al-Amiri was born in 1987, is the Minister of State for Public Education and Advanced Technology and Chairman of the Board of Directors of the Emirates School Establishment. She is the former Minister of State for Advanced Technology within the Ministry of Industry and Advanced Technology in the government of the UAE. Al-Amiri is also the chairman of the UAE Space Agency and the United Arab Emirates Council of Scientists and deputy project manager of the Emirates Mars mission. Early life and education کی ہے۔ Al-Amiri was born in the United Arab Emirates in 1987 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ She grew up in Abu Dhabi and studied computer sciences at the American University of Sharjah. امریکن یونیورسٹی آف شارجہ میں انہوں نے کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری لی، بیچلرز کی ڈگری، دین ماسٹرز کی ڈگری لی، اور اب یہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں سارہ الامیری، جو کہ یو اے ای میں ہوتی ہیں۔ اینڈ شی واز آلسو انٹرسٹڈ ان دی ایروسپیس engineering but grew up at a time when United Arab Emirates did not have a space program. اچھا، ان the fourth industrial revolution and in 2016 in the head of the Emirates Scientists Council. پھر ہے کہ in 2015 the World Economic Forum now honored her as one of its 50 young scientists for her contribution to science and technology. 50 وومنس ہیں، ینگ وومنس ہیں، یونائٹڈ ورلڈ اکنامک فورم نے اناؤنس کیا ہے، جو کہ جن وومنس نے ورلڈ اکنامک فورم میں کنٹریبیوشن کیا ہے اس میں ان کا بھی نام ہے۔ 50 وومنس کے میں ان کا یعنی 50 ینگ سائنٹسٹ فار ہر کنٹریبیوشن ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان ورلڈ اکنامک فورم میں۔ تو ورلڈ اکنامک فورم نے ان کو ایک آنر کیا ہے کہ یہ ہماری 50 ینگ سائنٹسٹ میں شامل ہیں۔ پوری دنیا میں جو 50 ینگ سائنٹسٹ ہیں ان کے اندر ان کا بھی نام آتا ہے، جنہوں نے ورلڈ اکنامک فورم میں کنٹریبیوشن کیا ہے، جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ڈیل کرتے ہیں۔ In October 2017, Al-Amiri was named Minister of State for Advanced Science in the United Arab Emirates Cabinet. اور پھر ان کو منسٹر بنا دیا گیا for advanced sciences in the United Arab Emirates in an effort to increase global scientific collaboration. Al-Amiri toured US scientific institutions in November 2017 and she was in the list of the BBC 100 Women's BBC announced on 23rd November 2020 میں، اور بی بی سی نے پھر اس کو اناؤنس کیا 100 وومنس میں، جو ان کی لسٹ ہے نا، بی بی سی کے پاس ایک 100 وومنس کی لسٹ ہے جس میں ان کا نام بھی آتا ہے، جو کہ بی بی سی نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں اور سائنٹیفک ریسرچ میں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ 100 وومنس جو کہ بی بی سی کی لسٹ میں ہے، ان میں ان کا نام بھی ہے۔ یہ ان کا جو ایج ہے 1987 کی ان کی پیدائش ہے، 1987، اور ایج ہے ان کی 36 to 37 ان کی ایج لکھی ہوئی ہے اس وقت یہاں پر۔ اور یہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ امریکن یونیورسٹی آف شارجہ سے انہوں نے بیچلر اور ماسٹرز کی ڈگری لی ہے۔ یہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے یہ خاتون۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ انہوں نے ایڈوائسز کیے ہیں جو کہ میں آپ کو شیئر کرتی ہوں۔
یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک پروفیسر ہیں، ظاہر ہے کہ ماسٹرز ڈگری ہے ان کے پاس اور اتنی پوسٹوں پہ ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ میں یہ ایک نصیحت ان لوگوں کو کرتی ہوں جو 40 50 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کی کو پہنچ چکے ہیں، حتیٰ کہ 80 سال کی عمر تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ اللہ آپ کو فرما برداری، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ پہلی نصیحت وہ یہ کرتی ہیں کہ ہر سال حجامہ کروائیں، چاہے آپ بیمار ہوں یا نہ ہوں، یا کوئی بیمارز نہ بھی ہو تب بھی ہر سال حجامہ کروائیں۔ نمبر 2 نصیحت ہے، ایڈوائس ہے، ہمیشہ پانی پئیں چاہے پیاس لگے نہ لگے۔ بہت سے صحت کے مسائل جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وہ نصیحت یہ کرتی ہیں کہ جسمانی سرگرمی کریں، چاہے آپ مصروف ہوں، اپنے جسم کو حرکت دیں، چاہے وہ صرف چلنا ہو یا تیراکی کرنی ہو یعنی سوئمنگ کرنی ہو۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ چوتھی نصیحت ہے، 4 ایڈوائس ہے، کھانے میں کمی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ 5 ایڈوائس ہے، جتنا ممکن ہو گاڑی کا استعمال نہ کریں جب تک کہ ضرورت نہ ہو، اپنے مقامات تک پیدل چل کر جائیں، چاہے جیسے مسجد، دکان یا کسی سے ملنے کے لیے۔ 6 ایڈوائس ہے، آپ غصے کو پیچھے چھوڑ دیں، غصہ و فکر آپ کی صحت کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی روح کو کمزور کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سراؤنڈنگ کے پیپل، آپ کو سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں نا، سراؤنڈنگ اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں اگر آپ کے سپورٹیو نہیں ہے نا، تو ایک اچھا انسان بھی برا انسان اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ رکھیں جو کہ آپ کو سکون دیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ آپ کو ذہنی سکون دیں، وہی لوگ ہیں، وہی لوگ آپ کے سمجھنے کہ وہ آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ 7ویں نصیحت ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے اپنے پیسے کو دھوپ میں رکھو اور خود سائے میں بیٹھو۔ یہ کوٹیشن ہے کہ اپنے پیسے کو دھوپ میں رکھو اور خود سائے میں بیٹھو، یعنی اپنے آپ کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محروم نہ رکھو، اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب دھوپ میں آپ رکھیں گے نا پیسے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بھی وہ پیسہ اپنا دیں۔ اور پیسہ زندگی کو سہارا دینے کے لیے ہے، زندگی خود نہیں ہے۔ پیسہ جو ہے نا وہ انسان زندگی کو سہارا دینے کے لیے ہوتا ہے، وہ زندگی خود نہیں ہوتا، بلکہ پیسے سے آپ کوئی زندگی کو سہارا دیتے ہیں اپنی۔ اس لیے خود آپ پیسے کو دھوپ میں رکھیں۔ دھوپ میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر خرچ بھی کریں، تو آپ اس سے کیا ہوگا کہ آپ سائے میں بیٹھے رہیں گے اور خود سائے میں بیٹھو۔ 8ویں نصیحت ہے کہ اپنی روح کو کسی چیز کے لیے جسے آپ حاصل نہیں کر سکتے یا کسی بھی چیز کے لیے جسے آپ حاصل نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکے، افسوس میں نہ ڈوبنے دیں، اپنی روح کو نہ افسوس میں نہ جانے دیں۔ ایسی چیز کو بھول جائیں جس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے یا نہ حاصل نہیں کر سکے، اور اگر یہ آپ کے مقدر میں ہوتا تو یہ آپ کے پاس آ جاتا۔ اگر وہ چیز مقدر میں ہوتی ہے نا تو وہ زیادہ اس پہ اسٹرگل نہ کریں، افسوس نہ کریں، اپنی روح کو اس سے افسردہ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کے مقدر میں ہوگا نا تو وہ اللہ آپ کو ضرور اس کو لوٹا دے گا آپ کے پاس۔ نمبر 9 ہے ایڈوائس، عاجزی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ ہمبلنس، انگلش میں اس کو کہتے ہیں، عاجزی کو کہتے ہیں ہمبل، کہ بی ہمبلنس اختیار کریں، کیونکہ دولت، مرتبہ، طاقت اور اثر و رسوخ سب غرور کے ساتھ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ غرور کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اور ایروگنس آ جاتا ہے ان کے اندر، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب عاجزی نہیں رہتی تو عاجزی آپ لوگوں کے قریب، اللہ کے نا قریب لے کر آتی ہے آپ کو عاجزی۔ تو عاجزی جو ہے نا وہ جب لوگوں کے ساتھ رکھیں گے نا تو اللہ کے ہاں آپ
کا مقام جو ہے نا وہ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس پر غرور نہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی دولت ہے, طاقت ہے, اثر و رسوخ ہے, تو اس پر غرور نہ کریں. 10ویں جو ہے وہ لاسٹ جو انہوں نے نصیحت بتائی ہے وہ ہے 10th ایڈوائس ہے. اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے. یہ ایک نشانی ہے کہ زندگی کا بہترین حصہ ابھی شروع ہو رہا ہے. پرامید رہیں, اللہ کی یاد کے ساتھ جئیں, سفر کریں اور حلال طریقوں سے لطف اندوز ہوں. تو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے تو بال سفید ہو گئے, ہم تو بوڑھے ہو گئے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ بال سفید ہو گئے نا تو سمجھ لیں اب آپ کا ایک اچھا نیو, آپ کا ایک دور نا, ایک گولڈن دور آپ کا, آپ کی لائف پہ سٹارٹ ہوا ہے. اب آپ کی شعور اصل میں تبھی بیدار ہوتا ہے جب انسان کے سر پہ ذرا سفیدی آتی ہے نا. تو یاد رکھیں کہ شعور انسان کے اندر اور لائف کو انجوائے کرنے کا جو ہوتے ہیں نا سینسز, وہ تبھی انسان کے اندر بیدار ہوتے ہیں, کریٹ ہوتے ہیں, جب اس کے سر پہ ذرا سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ سفید بال جو ہے نا وہ بزرگی کی علامت ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سفید بال بزرگی کی علامت ہے. سفید بال سے نا انسان کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے اس کی شخصیت میں, اور اس کے اندر میچورنس آتی ہے. وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو پہلے سوچتا ہے اور سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ کرتا ہے. تو سفید بال آنا, چاہے عورت کے اوپر, لڑکی کے اوپر آ رہے ہیں, کے سر پر آ رہے ہیں, لڑکے کے اوپر سر پہ آ گئے, تو سمجھ لیں کہ اب وہ تھوڑا سا بزرگ والا اس کا ہو گیا. وہ اس کا ایک گولڈن پیریڈ جو ہے نا لائف کا, وہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بے وقوفیوں والا دور سارا ختم ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے, اس کا اپنے وہ سینسز میں, کیونکہ جو چھوٹی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اپنے آدھے تو اپنے سینسز میں ہوتے ہی نہیں ہے. ظاہر چھوٹی عمر ہوتی ہے, میچور, کچھ باتیں ان کو یاد رہ جاتی ہیں. اسی امیچورنس کی ایج میں یہ لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگ تو اپنی لائف, اپنی زندگی بھی گنوا بیٹھتے ہیں اسی غلطی میں. ٹھیک ہے, تو جب جو انسان اس ایج کو کراس کر جائے تو وہ ایک خوش قسمت انسان ہوا. ٹھیک ہے نا, کہ اس نے اپنی چھوٹی عمر کو اس طرح کراس کر گیا اور اب وہ میچورنس کی ایج میں انٹر ہو گیا, یعنی اس کے بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی آنا شروع ہو گئی. تو یہ بڑی یہ تو بڑے اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو سفید بالوں پہ آپ افسوس نہ کریں, بلکہ خوش ہوں کہ میرے اللہ نے سفید بال لانا شروع کر دیے اور میں ابھی تک زندہ ہوں, اور میں اب ہر چیز کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہوں. اور آخری اور سب سے اہم نصیحت جو انہوں نے کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی نماز کو نہ چھوڑیں. یہ آپ کا جیت کا کارڈ ہے, اور زندگی میں اور اس دن جب تک دولت کام آئے گی اور نہ اولاد. یہ آپ کا نا, یہ جو نماز ہے نا, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ آپ کی جیت کا کارڈ ہے, کیونکہ زندگی میں جو جیت ہے نا وہ اصل میں نماز سے ہی جیت آتی ہے. یہ دولت, یہ اولاد آپ کو جیت نہیں دیتی. اگر آپ کو یہ مفید لگے تو اس سے پھیلائیں, اگر نہیں تو پھر دوسروں کو محروم نہ کریں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. یہ سارا میں نے آپ کو ریڈ کر کے سنایا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو نصیحت ہے ان پہ عمل کریں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.